بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک اور پالنے والا ہے، اور بے انتہا درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو دنیا کے عظیم رہنما اور منصف ہیں۔ وزیر اعظم کی گواہی نامنظور۔ پانچویں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ساری عباسی سلطنت کے قاضی القضات تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں خلیفہ ہارون الرشید کا وزیر اعظم کسی مقدمے میں گواہی دینے کے لیے پیش ہوا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی گواہی لینے سے انکار کر دیا اور اس کو ایسا گواہ قرار دیا جس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے کو اپنی توہین اور بے عزتی سمجھا اور خلیفہ سے شکایت کی۔ خلیفہ نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سلطنت کے وزیر اعظم کی گواہی نامنظور کرنے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کو انا عبد الخلیفہ، یعنی میں خلیفہ کا غلام ہوں، کہتے سنا ہے۔ اگر یہ واقعی غلام یا ملازم ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی، کیونکہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اگر اس نے خوشامد کی بنا پر یہ بات کہی تو اس نے جھوٹ بولا، اور جھوٹے کی گواہی کسی صورت میں قبول نہیں کی جا سکتی۔ جو شخص خلیفہ کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہے وہ میری عدالت میں جھوٹ بولنے سے کیسے باز رہے گا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر خلیفہ خاموش ہو گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور موقع پر خلیفہ کے ایک سپہ سالار کی گواہی بھی اس بنا پر قبول نہ کی کہ اس نے خلیفہ کی خوشامد کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کا غلام کہا تھا۔ یہ فیصلہ کر کے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سبق دیا کہ کسی کی خوشامد کرنا، خواہ وہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، بہت بری عادت ہے۔ خود ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم تعریف میں مبالغہ کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو، یعنی ان کی خوشامد قبول نہ کرو۔ اللہ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔